اب بات ہو رہی ہے اسراف کی، تو ضرورت سے زیادہ کھانا بھی اسراف ہے، کیونکہ جب ہم ضرورت سے زائد کھاتے ہیں تو ہمارا جسم اس کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دو صورتیں ہوتی ہیں جہاں ہماری ہر بندے کی ضرورت الگ الگ ہے۔ ایک مزدور کی ضرورت کھانے کی الگ ہے، اس کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہے۔ بچے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہے۔ اس کے برعکس جو بیٹھے رہنے والے ہیں، دفتری لوگ ہیں، مسلے پہ بیٹھے رہنے والے، حجرے میں بیٹھے رہنے والے، گھر میں رہنے والے لوگ، بزرگ لوگ، ان کو کم خوراک کی ضرورت ہے۔ ان کو اس خوراک کی ضرورت ہے جو آسانی سے ہضم ہو جائے، بوجھ نہ بنے، اس کی طبیعت کو خراب نہ کرے۔ ہر بندے کی ضرورت الگ الگ ہے، لیکن جب ہم ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں تو اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں۔ نمبر ایک، یا تو وہ ہمارے جسم کے اندر سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے موٹاپے کی شکل میں، چربی کی شکل میں، کولیسٹرول کی شکل میں، یورک ایسڈ کی شکل میں، شوگر کی شکل میں، وہ ہمارے جسم کے اندر سٹور ہوتا ہے۔ آج دور جدید کی جتنی یہ بڑی بیماریاں ہیں ان کا تعلق انہی چیزوں کے ساتھ ہے کہ اوور یوز، غذا کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا۔ تو اس کے نتیجے میں آج دیکھیں، موٹاپا کسی جراثیم سے نہیں ہوتا، موٹاپا کسی کا جوٹھا کھانے سے نہیں ہوتا، موٹاپا کسی وبائی بیماری کا نام نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں، ہم اتنا استعمال نہیں کرتے جتنا کھا جاتے ہیں۔ ہماری گاڑی زیادہ پیٹرول کھائے ہم اس کو خراب سمجھتے ہیں، ہم اس کو اچھے مستری سے چیک کرواتے ہیں، لیکن ہم خود زیادہ کھا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کھانے کے مقابلے ہوتے ہیں، کس نے زیادہ پیزے کھائے، کس نے زیادہ برگر کھائے، کس نے زیادہ چاول کی پلیٹیں کھائی، کس نے ڈونکے گوشت کے کھا لی۔ کھانے کا مقابلہ ہو رہا ہے، اس کو فخر سمجھا جاتا ہے، خوبی سمجھا جاتا ہے کہ اتنا کھا کے ہضم کر گیا۔ بھی اس کے بعد کام کیا کیا اس نے، پرفارمنس کیا اس کی، آؤٹ پٹ کیا نکالی، اور بھئی اس کا علاج کراؤ۔ جس طرح آپ سے عرض کی کہ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر سٹور ہوتا ہے، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم، اگر جسم سٹرونگ ہے، ہماری قوت مدافعت اتنی مضبوط ہے کہ وہ سٹور نہیں کر رہی تو وہ اس کو ضائع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ ادھر سے کھاتے ہیں اور دوسری طرف سے نالی میں بہاتے ہیں، اور کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا جو اناج ہے جو ان کو ملنا چاہیے، وہ ہم ایک ایک بندہ اس کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ بھی اسراف ہے، اسراف کی یہ بھی شکل ہے۔ دیکھیں، ایک غذا کا ایک سٹینڈرڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کا کھانا دو کو کفایت کر جاتا ہے، یعنی ایک بندہ جتنا کھانا کھا سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں صحیح فل پیٹ بھر کے، فرمایا کہ اتنا کھانا دو بندوں کے لیے کافی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمیں کتنے کھانے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ دو بندوں کو کھانا تین کو کفایت کر جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کو اس سے زیادہ کتنی خوراک کی ضرورت ہے کہ وہ چند لقمے کھائے جس سے اس کی کمر سیدھی ہو جائے۔ اگر وہ اس سے بھی زیادہ کھانا چاہتا ہے تو کیا کرے، وہ ایک حصہ کھانے کے لیے رکھے، دوسرا پانی کے لیے رکھے، تیسرا ہوا کے لیے رکھے، یعنی بھوک چھوڑ کر کھائے، پیٹ کے اندر گنجائش چھوڑ کر کھائے۔ یہ ہے ان آیات کا صحیح مفہوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ یہ اسلام کی تفسیر کا اندازہ کریں، اسلام کا تعلیم کا اندازہ کریں۔ کیا مومن کہتے ہیں ہم نہ تو حلال و طیب کا لحاظ کرتے ہیں، نہ ہم اسراف کا لحاظ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ آپ کے اس حدیث کا آپ دیکھیں مفہوم سمجھے کہ صحابہ کرام کیا سمجھے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جب تک ان کے ساتھ کوئی مسکین شامل نہ ہو جائے وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو وہ اپنے شاگرد نافع رحمۃ اللہ علیہ کی یہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ روزانہ ایک مسکین لے کے آئیں جو ان کے ساتھ کھانے میں شامل ہو۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ نافع رحمۃ اللہ علیہ ایک بندے کو لے آئے،
جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کھانا مل کے کھانا چاہا تو ہوا یہ کہ وہ بندہ سارے کھانا کھا گیا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تو کچھ نہ کہا، لیکن اپنے شاگرد سے کہا کہ آئندہ اس بندے کو نہ لے کے آنا، کیونکہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے تو کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، اور یہ سارے کھانا چٹ کر گیا. یہ مفہوم تھا، یعنی جو صحابہ کرام میں ذہن میں نقش ہوا تھا کہ اتنا کھانا ہے.